کہ 5 वक्त नमाज पढ़ते हो, सिगरेट पीते हो, शर्मा देखते हो, कुतुब मसीह मौद आसम का मुताला करते हो, साहब को दुआ के लिए खत लिखते हो। तुम किस मुंह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहोगे? गंदे मुंह से, बदबूदार मुंह से। मैंने कहा बाबा जी सिगरेट भी छोड़ देती, दाढ़ी भी मैं रख ली। कि जो खलीफा मुंतखब हुआ है उसकी उम्र 56 साल है, क्योंकि अहमदियत हमें जो मिली है वो चौधरी साहब की वालदा की वजह से मिली है। ये इल्हाम भुट्टो पे पूरा होगा। जिन्होंने गाड़ी में जब इज्जत हो रही थी तब पैसे बाहर फेंके थे। चौधरी साहब मांझी का पोता माँ जो बादशाहों का आका है, जब हमने उसके पास जाना है तो फिर हमारा लिबास भी अच्छा लिबास हो। अल्लाह बोलेगा और आप देखेंगे कैसा बोलता। हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन इकराम, हमारी आज की पॉडकास्ट एक ऐसी बुलंद मर्तबा हस्ती से मुतल्लिक है जिनकी वालदा ने तौहीद की खातिर अपने बेटों तक को कुर्बान कर दिया। अल्लाह ताला को इस बुजुर्ग आली वकार माँ की शिर्क से नफरत और तौहीद की गैरत में दी हुई कुर्बानियाँ ऐसी पसंद आईं कि रहीम और रहमान खुदा ने उन्हें 1000 बेटों से भरकर बेटा अता कर दिया। ये जलीलुल कदर बेटा हज़रत चौधरी मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान साहिब थे, जो 6 फरवरी 1893 को पैदा हुए। दुनियावी तरक्यात और ओहदों की मेराज को पा लेने के बावजूद आजजी, इनकिसारी और खुदा तरसी में ऐसे थे कि बेनज़ीर। आज 6 फरवरी हज़रत चौधरी साहिब का यौम पैदाइश है और हमारी आज की पॉडकास्ट हज़रत ख़ातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी फ़र्जंद जलील और आशिक सादिक हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मसीह मऊद व महदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्हाम मेरे फ़िरके के लोग इस कदर इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई के नूर और दलाइल और निशानों की रूह से सबका मुँह बंद कर देंगे कि मिस्दाक इसी कलमतुल्लाह से मुतल्लिक है, जिन्होंने अपनी पाक सोहबत से बहुतों को फैज़ बख्शा। आए हज़रत चौधरी सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान साहिब के चंद ईमान अफरोज़ वाक़यात चौधरी हमीदुल्लाह ज़फ़र साहिब की ज़ुबानी सुने। इसी तरह चौधरी शकरुल्लाह खान जो डस्के में थे, ज़िम्मेदार थे और बड़ा अच्छे चौधरी थे, वो मल्लाई चौधरीयाँ हैं डस्का, जहाँ कल हमारी मस्जिद को गिरा दिया गया है। इतना बड़ा जुल्म है और इसका इतना बड़ा रंज है। उन्होंने तजावज़ात मिटाने के लिए वहाँ पे ऑपरेशन किया, ये तो बहाना था। असल वो मौलवियों के दबाव में आकर मस्जिद को मिटाना चाहते थे और फिर रास्ते बंद किए, लाइट बंद कर दी, रात को ऑपरेशन किया। जमात को जो नोटिस भेजा कि हमने तजावज़ात को ख़त्म करना है, तो वो 10 फुट का फासला था मस्जिद का जो वो उसको ज़ाया करना चाहते थे। उसमें बाथरूम वगैरह भी आते थे, तो जमात ने वहाँ दीवार कर दी थी 10 फुट के बाद, ताकि अगर वो इसको मिटाए तो जमात की पदादारी मस्जिद की और वो बरकरार रहे। लेकिन मकसद ये नहीं था। मकसद पता चलता है कि उनका ये था कि वो पूरी मस्जिद को जो है वो मिसमार कर दें। और चुनांचे रात को रास्ते बंद किए, लाइट बंद की और ऑपरेशन किया। और वहाँ पे जो मुझे लेटेस्ट वीडियो मिली है उसमें तो मौलवी नारे मार रहे हैं, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, और मस्जिद मिसमार हो रही है और लगे हुए। तो उन्होंने ये बहुत बड़ा जुल्म किया है। इससे पहले भी जमात के साथ बहुत ही नारवा सलूक पाकिस्तान में जारी है। अहमदियों को शहीद किया जाता है और कोई उसकी खबर लेने वाला नहीं है, कोई अदालत नहीं है जो उनकी बात सुन सके। फिर मस्जिदों के महराब गिराए और फिर मीनार गिराए, लेकिन ये जो मस्जिद रस्के वाली इन्होंने बर्बाद की है और उसको मिसमार किया है पूरी तरह, ये तो 1931 में हज़रत चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने बनाई थी, ख़ुद तामीर करवाई थी।
اور میں سوچتا ہوں کہ آج ان کی روح کتنی تلملائی ہوگی کہ جو میں نے خدا کا گھر بنایا تھا، آج انہوں نے وہ تجاوزات کی آڑ میں اس کو پوری طرح مسمار کر دیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے بہت مجھے دلی دکھ ہوا ہے، اس لیے بھی کہ میں ڈس کے جاتا رہا ہوں، اور چودھری ظفر اللہ خان رضی تعالیٰ عنہ کے جو بھتیجے ہیں چودھری مامون نصر اللہ خان مرحوم، ان کے ساتھ میرا بہت اچھا گہرا تعلق تھا۔ وہاں ان کے بڑے بھائی منور نصر اللہ خان بھی تھے، لیکن ان سے چونکہ گہرا تعلق تھا تو میں ان کے ہاں ٹھہرتا تھا، اور اسی مسجد میں نے نمازیں ادا کی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے بہرحال یہ ایک ایسا دکھ ہے جو بہت ہی تکلیف دیتا ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو کوئی شرم یا نہیں تو جلیل احمد قمر نے بتائی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب، یہ خلافت سے پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ جو بھٹو کا واقعہ ہوا ہے اس کے لیے جو الہامات ہیں وہ ہم چشمہ کر رہے تھے بھٹو پہ۔ حضرت مسلم علیہ السلام کا جو الہام ہے کہ قلبن یموتو علی قلبن، کہ وہ بابر ساتھ سے تجاوز نہیں کرے گا اور راہی ملک بقا ہوگا، تو مرزا خلیل قمر صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب سے بات کی۔ میں نے کہا جی بات یہ ہے، یہ جو الہام ہے ہم اس کو بھٹو پہ کس طرح چسپاں کر سکتے ہیں؟ ممکن ہے یہ آنے والے وقت میں پورا ہو، اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ بھٹو کے متعلق ہے؟ تو حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو بتایا ہے کہ یہ الہام بھٹو پہ پورا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایسا ان کے ساتھ سلوک تھا کہ خدا تعالیٰ ان کو کئی باتیں بتا دیتا تھا۔ ان کی والدہ کا بھی یہی حال تھا، جو پہلے میں بیان شاید کر چکا ہوں کہ حضرت مسلم موعود کو کشف ہوتا تھا، وہی کشف چودھری صاحب کی والدہ کو ہو رہا ہوتا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایسا برگزیدہ انسان تھے کہ خدا تعالیٰ ان کو پہلے سے پیشخبریاں دے دیتا تھا۔ حکم ملا ہے امیر صاحب کراچی کا، تو آپ بتائیں میرے لائق کو خدمت ہو۔ تو انہوں نے پھر قائد صاحب ضلع کو بھیجا کہ وزٹر بک لے کر آؤ، تو وہ لے کے آئے، مجھے پھر ہدایات دی کہ اس پہ آپ نے ہائی جنٹری کو لکھوانا ہے، یہاں بیٹھ جائے۔ تو بہرحال وہ پھر بہت سارے لوگ آئے، ڈاکٹر اقبال کے بیٹے جاوید اقبال، جسٹس جاوید اقبال تھے، میاں ارشد حسین سابق وزیر خارجہ تھے، پھر جہانگیر بدر تھے، پیپل پارٹی کے وہ شیخ مبشر وہ تھے جو وزیر خزانہ رہے ہیں، اسی طرح اور بھی بہت سارے معروف لوگ ادھر اکٹھے ہوئے تھے، اور ان سب نے لکھا۔ لیکن وہاں پہ ایک شخص بڑے اچھے لباس میں ہیں، لیکن میرے لیے تو وہ ان نون پرسن تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے بھی لکھنا ہے۔ تو میں نے ان سے انگریزی میں بات کی کہ سر یور انٹروڈکشن پلیز۔ تو اس نے کرشنک ایسا جیسا نام لیا، اور اس نے کہا کہ آئی ایم ہائی کمیشن آف انڈیا ان پاکستان۔ میں کہا موسٹ ویلکم۔ اس نے بڑا خوبصورت لکھا، اس کی انگلش اتنی خوبصورت تھی جو اس نے لکھا کہ میں نے اس طرح کی انگلش کبھی دیکھی نہیں، خوبصورت لکھی ہوئی ہینڈ رائٹنگ میں نے۔ اور اس میں اس نے لکھا کہ چودھری صاحب کا جتنا صدمہ پاکستان کو ہے اس سے زیادہ ہمیں ہے، کیونکہ چودھری صاحب کی جو خدمات ہیں وہ جب ہندوستان میں بڑی عظیم الشان خدمات ہیں۔ آپ فیلڈ کورٹ کے جج رہے، آپ ہمارے وفاقی وزیر تجارت رہے، ہاں جی، آپ ہمارے وفاقی وزیر ریلوے رہے، اور بڑی اچھی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے چودھری صاحب کا جو ہے وہ ذکر خیر تحریر کیا۔ پھر اسی طرح اس وقت وزیر اعظم تھے محمد خواجہ نجو، ان کی 2 ای میلز آئی تھیں، ان کی 2 وہ ٹیلی گرامس پریزیڈنٹ آف پاکستان ضیاء الحق کی بھی آئی۔ تو اس طرح وہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ مجھے وہ جو تھی اس کتاب پہ وہ تاثرات لکھنے کی ذمہ داری میں نے، اور پھر ایک جنازہ لاہور میں ہوا ہے چودھری صاحب کا، کیولی گراؤنڈ میں انتظام کیا گیا تھا اس جنازے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میں پہلی صف میں کھڑا ہوں،
زرتش منیر صاحب میرے ساتھ ہیں، اور پھر ہمارے ایک اور کراچی کے دوست احباب ہیں، پھر اس میں مولانا تعال مجید راشد ہے پہلی صاحب میں، انور کالو صاحب ہیں، وہ میں فوٹو لے کے آیا ہوں، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، پھر چودھری صاحب کا آخری دیدار، وہ فوٹو میرے پاس ہے۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اور پھر جنازہ روا گیا، میں روا بھی گیا اس کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ قطع خاص میں بھی میں گیا ہوں، بلکہ ہمارے قائد اللہ تھے زرتش منیر صاحب، تو وہ مجھے کہنے لگے یار آپ کو تو سارے جانتے ہیں، تو جاؤ اس آدمی کو اندر لے آؤ، اس کو بھی لے آؤ، اس کو بھی لے، تو میں ان کو لاتا رہا اندر، اور وہاں پہ پھر چودھری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بخشا کہ آپ کو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اور استما جان کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے قطع خاص میں جو ہے وہ جگہ عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے بہت بڑا اعزاز دیا چودھری صاحب کو، وہ اس دنیا میں بھی بڑے بڑے اعزازوں سے نوازے گئے، اور اگلے جہان بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے اعزازوں سے نوازا۔ اور پھر 6 ستمبر 1985 کو حضرت خلیفۃ المسیح رب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبہ جمعہ میں فرمایا کہ چودھری صاحب کلمۃ اللہ تھے، اور فرمایا 1000 سال 1000 سال کے بعد کہیں ایسا وجود پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ وہ یادیں ہیں جو میری زندگی کا حصہ ہیں، اور میں نے چودھری صاحب سے جو ہے وہ بہت تربیت پائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحب کا یہ مجھ پر احسان ہے کہ چودھری صاحب نے میری زندگی کا رخ موڑ دیا۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین،